ہم سینچتے ہیں کشت سحر اپنے لہو سے، مانگے ہوئے سورج سے سویرا نہیں کرتے، آنکھوں میں بسا لیتے ہیں روٹے ہوئے منظر، جاتے ہوئے لوگوں کو پکارا نہیں کرتے، اس پھول کے شیدا ہے جو شبنم سے پاک ہو، روندے ہوئے پھولوں کو اٹھایا نہیں کرتے۔ جناب صدر تقریب، معزز سامعین و حاضرین اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس عنوان پر لبکشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ جناب والا، ہم زندہ قوم ہیں اور زندہ قومیں کس کی اندھی تقلید نہیں کرتی بلکہ جوش، جذبے اور جنون سے اپنی منزلوں کو سمت دیتی ہے۔ مجھے نہ تو یورپ سے کچھ لینا دینا اور نہ وہاں کی ماڈرنزم پر میرے یقین ہے، کیونکہ وہاں کی ترقی کو میں بے حیائی سمجھتی ہوں، وہاں کی روشن خیالی کو میں فحش سمجھتی ہوں۔ یہ کیسا نظام ہے؟ کیا اس نظام کو میں مان لوں کہ وہ تو کتوں، بلیوں، چوہوں کو تو اپنے بستروں پہ سلائے لیکن اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس بھیجے؟ کیا یہ دستور یہاں لانا ہے؟ کیا یہ نظام اپنانا ہے؟ نہیں مانتی میں اس نظام کو، کیونکہ میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے، میرے لیے محمد ہی آئیڈیل ہے، میرے لیے قرآن ہی مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اگر یورپ والوں کو اپنا مسیحا سمجھے تو نہ تو اس دنیا کے رہ جائیں گے اور نہ آخرت کے، کیونکہ اگر یورپ والے جد رہندہ ہوتے تو آج سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلتا۔ اگر مغرب والے اتنے بہادر ہوتے تو صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم بھی وہاں جنم لیتے۔ امریکہ اور برطانیہ کے چاہنے والوں، ہمارا کعبہ مکہ میں ہے نہ کہ یورپ میں۔ یہی درس دیتا ہے ہمیشہ شام کا سورج، یہی درس دیتا ہے ہمیشہ شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ جناب والا، اگر ہم غیر پر بھروسہ چھوڑ کر ڈاکٹر اقبال کی فلسفے خودی کو اپنا لے تو وہ دن دور نہیں کہ سب سے عالی پرچم دنیا کے ہر پرچم سے 3 انچ اوپر لے رہے گا۔ کیا کچھ یہاں نہیں ہے؟ رب ذوالجلال نے تو میرے وطن میں قدرت کی رنگوں کی طرح موسم بھی 4 پیدا کیے ہیں، لیکن پھر بھی ہم روشنی کے لیے اندھیروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ پاکستانی سرزمین قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے، یہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، بس آگے بڑھنے کے لیے اپنے اسلاف کی لازوال داستانوں سے کچھ سیکھنا ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ جناب والا، مجھے حالات ان کے آنسر لا رہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر میں نے ریاست کے بادشاہوں کا کون سا سانپ سونگ گیا ہے کہ آج محمد علی جناح، ڈاکٹر اقبال اور محمد علی جوہر کی تذکرہ سے زیادہ ان کے ذہنوں پر موبائل اور انٹرنیٹ کا بھوت سوار ہے۔ میرے وطن کے نوجوانوں کو کیا ہوا کہ مغرب کی دیکھا دیکھ لڑکیوں کا روپ ڈال لیا ہے؟ قوم و ملت کا اتفاق کہاں گیا؟ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ جناب والا، ہمیں اٹھنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا۔ آج حقیقی معنوں میں ہمیں اقبال کے افکار کی ضرورت ہے۔ کچھ بدلا نہیں، وہی اللہ ہے، وہی رسول ہے، وہی قرآن ہے، وہی جبریل ہے، بس جذبہ ایمان ہونا چاہیے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ جناب والا، کامیابی ہماری جاگیر ہے اور ہماری مقدر ٹہرے گی، بس قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے مغرب کے اقوام کو دکھانا ہے کہ آزاد قومیں کس حالات کے ڈارے کو پلٹتے ہیں، ملت کی بنیاد اتفاق پر سوار ہو تو کس ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ فرش پر بیٹھ کر عرش سے منطلق فیصلے تبھی آئیں گے کہ ہم ایک ہوں گے، کوئی امیر و غریب نہیں۔ شاہ گدا کو ایک کرنا ہوگا، سب کو ایک ہی سب میں کھڑا کرنا ہوگا۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ جناب والا، میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ میرے وطن